وحی کی ابتدا کے بارے میں کہ وحی کی ابتدا کب سے ہوئی اور کیسے ہوئی. یہ جو وحی نازل ہوئی یہ قرآن مقدس 30 پارے 114 سورتیں 6666 آیتیں ہیں. یہ ساری پوری کے پوری مکمل کتاب وحی کی شکل میں نازل ہوئی. تو اس کی شروعات کیسے ہوئی اس کے بارے میں سب سے پہلا باب امام بخاری نے باندھا. اس باب کو شروع کرنے سے پہلے کتاب و بدء الوحی، وحی کی ابتدا کا بیان. قال الشیخ الامام الحافظ ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرۃ البخاری رحمہ اللہ تعالی باب کیفا کانا بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی ابتدا کیسے ہوئی. وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ. اور اللہ عز وجل کا ارشاد ہے کہ ہم نے تمہاری طرف وحی کی جیسے ہم نے نوح اور اس کے بعد والے نبیوں کی طرف وحی کی. یہ قرآن مقدس کی آیت ہے. رب فرماتا ہے کہ میرے محبوب ہم نے آپ کی طرف وحی نازل کی جیسے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد جتنے انبیاء کرام آئے ان کے اوپر وحی نازل کی، ایسے ہی آپ کے اوپر بھی وحی نازل کی. حدثنا حمیدی عبداللہ ابن زبیر قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انہ سمع علقمۃ بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ علی المنبر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى دنیا یصیبها او الى امرأة ينكحها فہجرته الى ما ہاجر الیہ. یہ ہے حدیث پاک. تو وحی کی ابتدا سے پہلے سب سے پہلے جو امام بخاری نے حدیث بیان کی ہے، اس حدیث پہ ساری چیزوں کا دار و مدار ہے. چاہے وہ ہمارے اعمال ہوں یا ہمارا علم ہو، کوئی بھی کام ہو وہ اس حدیث کی روشنی میں ہونا چاہیے. انما الاعمال بالنیات کہ نیت، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہونا چاہیے، نیت پر ہے. جیسی آپ کی نیت ہوگی ویسے ہی عمل پہ آپ کا اجر و ثواب مرتب ہوگا. یہ حدیث پاک چاہے وہ علم کی دنیا میں جائیں آپ یا عمل کی دنیا میں جائیں، ہر چیز میں یہ حدیث پاک ہمارے اور آپ کے نظر میں ہونا چاہیے، تبھی اس پہ ثواب یا عذاب مرتب ہوگا. تو یہ حدیث پاک آپ نے پہلے بیان کی. ہو سکتا ہے کہ اس کتاب کو لکھنے کا بھی مقصد جو ہے نیت یہی رہی ہو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور رب تبارک و تعالی کو راضی کرنا. اسی لیے آپ نے سب سے پہلے حدیث جو بیان کی انما الاعمال بالنیات کی کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی. جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے
یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہے تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہے جس کی جانب اس نے ہجرت کی۔ ہجرت اس میں بتایا جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے، مثال کے طور پہ آپ کہیں بھی ہجرت کیے، ایک جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ جانے کو ہجرت کہتے ہیں۔ اب ہجرت آدمی کس نیت سے کیا ہے؟ دنیا کمانے کے لیے اگر کیا ہے تو اس کو دنیا ہی ملے گا، اس کا آخرت میں اور کوئی حصہ نہیں رہے گا۔ اور اگر اس نے نیت کی ہے، نیت صحیح ہے اس کی، مان کے چلیے ہجرت بھی کیا تو اس کی نیت صحیح تھی کہ میں جاؤں گا وہاں جا کر کے ہو سکتا ہے کچھ اچھی چیز ہمیں ملے، یا ہم اگر کمانے کے واسطے جا رہا ہو تو اس نیت سے جا رہا ہو کہ ہم اگر کمائیں گے تو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، جو اس کے مجبور بندے ہیں ان میں خرچ کریں گے، تو یہ ہجرت پھر جو ہے نیت چونکہ درست ہے تو یہ ہجرت کا ثواب انہیں عطا کیا جائے گا۔ یہ کتاب الوحی ہے اور اس میں وحی سے متعلقہ ہی اگلی 5 حدیثیں ہیں، لیکن یہ پہلی حدیث نیت کے متعلق ہے، جس کا لب لباب یہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ علم منزل مقصود نہیں بلکہ عمل کے لیے بمنزل زینہ کے ہے۔ علم منزل مقصود نہیں، کسی بھی انسان کے لیے علم منزل مقصود نہیں ہے کہ ہم علم حاصل کریں بہت سارا ڈھیر سارا، یہ مقصد نہیں ہے۔ علم حاصل کر کے ہم عمل اچھے طریقے سے کریں گے، یہ مقصد ہے۔ علم حاصل کر لیا، اگر اس کے پیچھے عمل ہوا ہی نہیں تو علم حاصل آدمی کیوں کرتا ہے؟ علم حاصل اس لیے کرتا ہے، چاہے وہ دنیاوی علم ہو یا اخروی علم۔ دنیاوی علم بھی اس لیے حاصل کرتا ہے کہ آدمی کی زندگی صحیح سے گزرے، کمانے کا ایک ذریعہ ہو۔ ایسے ہی دینی علم جو انسان حاصل کرتا ہے کس لیے؟ تاکہ اعمال جو ہیں وہ اچھے طریقے سے، تو اسی کو بتایا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ علم منزل مقصود نہیں، صرف علم ہی انسان کی منزل نہیں ہے، بلکہ علم حاصل کر کے عمل کے لیے بمنزل زینہ کے ہے۔ یہ علم جو ہے عمل کے لیے زینہ کے ہے کہ اگر علم حاصل کیا تو عمل کے زینے کو صحیح طریقے سے چڑھ پائے گا، کیونکہ علم کے بغیر آدمی عمل کیسے کرے گا؟ اب آدمی کو نیت ہی یاد نہیں ہے، سورہ فاتحہ ہی یاد نہیں ہے، نماز کے ارکان یاد نہیں ہیں، تو کیسے اس کو کرے گا؟ تو یہ علم جو ہے عمل کے لیے ایک زینہ ہے کہ آدمی اس کو علم کے ذریعے سے جانکاری حاصل کرے گا، پھر اس کے حساب سے وہ اپنی زندگی میں عمل کرے گا۔ عمل بھی بے ذات ہی منزل مقصود نہیں، آگے کہتے ہیں کہ عمل بھی جو ہے یہ بذات ہی منزل مقصود نہیں بلکہ اخلاص اور رضائے الہی کے حصول میں زینے کا کام دیتا ہے۔ یہ عمل بھی بے ذات ہی منزل مقصود نہیں ہے۔ یہ بے ذات ہی منزل مقصود کیا ہے ہمارے عمل سے، نماز روزہ سے؟ اخلاص اور رضائے الہی حاصل کرنا۔ یہ جو عبادتیں ہم کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، صرف یہی تھوڑا نا مقصد ہے۔ یہ عمل کے پیچھے مقصد کیا ہے کہ خلوص و للہیت کے ساتھ ہو اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس نماز سے یا ہمارے اس نیک عمل سے، ہماری عبادت سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، یہ مقصد ہے اصل میں۔ علم منزل مقصود نہیں ہے بلکہ ایک زینہ ہے عمل کو صحیح طریقے سے کرنے کا، اور ایسے ہی عمل بھی بے ذات ہی منزل مقصود نہیں ہے۔ نماز 5 وقت پڑھ لیے، جا کے مسجد میں ٹکر لگائے، اللہ تعالیٰ راضی ہو ناراضی ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، ایسا تھوڑا نہ ہے۔ یہ نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ خلوص و للہیت کے ساتھ پڑھیں، اور اصل مقصد رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، رضائے الہی حاصل کرنا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ
نماز پڑھتے ہیں یا روزے سے رہتے ہیں یا اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، تو یہ اصل مقصد ہے ہر چیز کا، ہر عمل کا، ہر علم کا اصل مقصود کیا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ کی رضامندی۔ یہی وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاۃِ کا مفاد ہے۔ صبر اور صلاۃ یعنی صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، یعنی یہ چیزیں اصل مقصد نہیں ہے۔ صبر اصل مقصد نہیں ہے، صلاۃ نماز اصل مقصد نہیں ہے، یہ تو صرف مدد طلب کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ اس کے ذریعے یہ دونوں کام کریں گے تو ہمیں رضائے الہی حاصل ہوگی، اللہ تعالی ہم سے راضی ہوگا۔ گویا ہر عمل میں رضائے الہی کی نیت ہونا ہی ہمیشہ اہل کمال کا شیوا رہا ہے۔ گویا عمل میں رضائے الہی کی نیت ہونا ہی ہر عمل میں، چاہے کوئی بھی عمل ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، یا پھر کوئی دنیاوی کاروبار بھی ہو، صرف نماز روزہ نہیں، دنیاوی کاروبار بھی ہو، کہیں کا سفر کرنا ہو، کہیں جانا ہو، مان کے چلے کوئی آدمی کہیں گیا رشتہ دار سے ملنے کے لیے تاکہ اس کی طبیعت خوش ہو جائے، ہم ان کے رشتہ دار ہیں، ہم جائیں گے ان کے پاس تو انہیں خوشی محسوس ہوگی، اگر یہ نیت کر کے جا رہا ہے تو اس کا یہ ہجرت کرنا بیکار نہیں ہوگا، یہ جانا بیکار نہیں ہوگا۔ یہی اگر نیت ہو کہ وہ بات ہمارے بارے میں ایسی بات بولا ہے، چلو دو چار ٹو کھڑی کھوٹی اس کو جا کے سناتے ہیں، تو یہ ہجرت کرنا، یہ جانا، یہ ثواب میں نہیں آئے گا۔ جیسی نیت کیا ویسی ہی اس کا وہ عمل ہوگا، اس کے اوپر ثواب نہیں لکھا جائے گا۔ تو ہر چیز میں ہے، گویا ہر عمل میں رضائے الہی کی نیت ہونا ہی، رضائے الہی کا مطلب سمجھ میں آیا؟ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی رضامندی درکار ہے ہمیں۔ ہمارے نماز پڑھنے کا مقصد، روزہ رکھنے کا مقصد یا حج کرنے کا مقصد کیا ہے؟ رضائے الہی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا۔ بخاری شریف کی جمع و تدوین سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا مقصود بھی یہی ہوگا۔ امام بخاری شریف کی جمع و تدوین، آپ نے جو حدیثیں اس میں جمع کی ہیں تو ان کے پیچھے بھی یہی مقصد رہا ہوگا۔ کیا مقصد رہا ہوگا؟ رضائے الہی، جس کے باعث یہ مقصد رہا ہوگا رضائے الہی، جس کے باعث وحی کے بیان میں اس حدیث کو بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث کے طور پر درج کیا۔ وحی کے باب میں انما الاعمال بالنیات والی حدیث کو سب سے پہلے درج کیا، کیونکہ آپ کے بھی ذہن و دماغ میں یہی بات رہی ہوگی کہ اگر ہم یہ کریں گے، اللہ کے نبی کی احادیث میں محنت کر کے اس کو اکٹھا کریں گے تو مخلوق خدا اس سے فائدہ حاصل کرے گی، تو ہمیں رب تبارک و تعالی ہم سے راضی ہوگا، رضائے الہی حاصل ہوگا۔ اسی لیے آپ نے پہلی حدیث یہ بیان کی کہ بخاری شریف کی اس درجہ شہرت اور مقبولیت کا باعث یہی خلوص نیت ہو۔ یہ خلوص نیت کے ساتھ آپ نے اتنی محنت کی ہو، اس لیے جب اس کا بخاری کا نام آتا ہے قرآن کے بعد تو پھر لوگ اس میں چیوی گوئیاں نہیں کرتی، یہ اور بات ہے، کرتے ہیں بہت سے ایسے ہیں، لیکن پھر بھی جو مانتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ جب بخاری میں ہے تو یہ ماننا ہمارے لیے ضروری ہے، اتنی معتبر کتاب سمجھی جاتی ہے کیونکہ اس کے پیچھے، لکھنے کے پیچھے آپ کی رضائے الہی ہمیشہ ذہن و دماغ میں رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو ہر کام رضائے الہی کی خاطر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔